2010 افغانستان میں امریکی افواج کے لیے نقصان کا سال رہا اور تشدد اور ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، مگر امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس اس مہینے اپنے افغانستان کے آخری دورے کے دوران پرامید نظر آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ 12 مہینوں میں ہم بہت آگے آ گئے ہیں، بلکہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہونے والی پیش رفت تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن امریکی وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ کچھ علاقوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا مطلب افغانستان کے تمام علاقوں میں سیکیورٹی اور خوشحالی نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایک علاقے کا دوسرے علاقے یا ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کے سالانہ جائزے کے بعد صدر اوباما نے کہا تھا کہ فوج کی مدد سے شدت پسندوں کو پکڑنے، افغان فوج کو تربیت دینے اور غیر ملکی شہریوں کی مدد سے افغانستان میں گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج اور شہریوں کی غیر معمولی خدمات کی وجہ سے ہم اپنے اہداف حاصل کرنے کے راستے پر ہیں۔ لیکن صدر اوباما نے افغانستان میں امریکی کامیابیوں کو نازک قرار دیا۔ ان کے پالیسی جائزے کے مطابق کئی افغان علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کو اپنی سرحد کے اندر موجود شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے زیادہ سرگرمی دکھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the international. یہ واقعہ اس سال جون کا ہے جب جنرل میکرسٹل کو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی قیادت کرتے ایک سال ہی ہوا تھا۔ جنرل میکرسٹل سے رولنگ سٹون نامی میگزین کے سامنے اپنے سٹاف سے امریکی قیادت پر نامناسب تبصرہ کرنے پر استعفیٰ لیا گیا تھا، لیکن ان کے جانشین کی تلاش کے لیے امریکی انتظامیہ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ I'm also pleased to nominate General David Petraeus to take command in Afghanistan. جنرل ڈیوڈ پٹریس اس وقت مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں موجود تمام امریکی افواج کے سربراہ تھے، اور انہوں نے ہی شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے وہ حکمت عملی تیار کی تھی جس سے امریکہ کو عراق جنگ کا رخ تبدیل کرنے میں مدد ملی تھی۔ اس سال جنرل پٹریس افغانستان میں کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے کئی علاقوں میں طالبان کا زور کم کر دیا ہے، مگر سب علاقوں میں نہیں۔ اپنی پالیسی کے سالانہ جائزے میں صدر اوباما نے ایک بار پھر کہا کہ وہ جولائی میں افغانستان سے امریکی فوج واپس بلانا شروع کر دیں گے، لیکن وہ دوسرے نیٹو رہنماؤں اور صدر حامد کرزئی کی طرح یہ مانتے ہیں کہ افغانستان 2014 سے پہلے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد بھی ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان کو تحفظ کی فراہمی اور اپنی فوج، پولیس اور بیوروکریسی کی تربیت کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت رہے گی۔ صدر اوباما نے تاہم یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے شدت پسندوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اسے یہ کام طویل مدتی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ تجزیہ کار اس پر متفق ہیں۔ ریٹائرڈ آرمی لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ بارنو نے افغانستان میں 2003 سے 2004 تک امریکی فوج کی قیادت کی تھی۔ ہمیں پاکستانی حکومت کی مدد کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو شدت پسندوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے ضروری ہو۔ بروکنگ انسٹی ٹیوشن کے مائیکل اوہینلن کا خیال ہے کہ پاکستان میں جولائی میں آنے والے سیلاب نے شدت پسندی کے خلاف اس کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ 2010 ایک مایوس کن سال تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ 2011 بہتری کا سال ثابت ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ صدر اوباما کی پالیسی کام کر رہی ہے یا نہیں، لیکن امریکی فوجیوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں سے جو 2010 میں 500 تک پہنچ چکی ہیں، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس نئی حکمت عملی کو 2011 کے وسط تک نہایت اہم نتائج سامنے لانے ہوں گے، تاکہ صدر اوباما کو افغان جنگ کے لیے امریکی عوام کی حمایت حاصل رہے، جس میں تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے۔ الپسین کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔